وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی، دو قسم کی۔ ایک وہ آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے از خود نازل ہوئیں، یعنی کوئی واقعہ خاص پیش نہیں آیا، یا اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں پوچھی، کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کہ جس کے جواب میں وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سمجھا، اللہ کی حکمت نے جیسے تقاضا کیا، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئی۔ لیکن دوسری آیتیں وہ کہلاتی ہیں جو کسی خاص واقعے کے پیش نظر نازل ہوئیں، یا کسی سوال کے جواب میں کوئی آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی کوئی خاص واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی، یا اسی طریقے سے کسی نے کوئی سوال پوچھا، اس کے نتیجے میں اس کے جواب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوئی۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی تقریباً 221ویں آیت، پوری آیت نہیں، ٹکڑا ہے اس کا، کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور فرمایا کہ ایک مومنہ باندی مشرکہ باندی سے، مشرک عورت سے کہ بہت ہی بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرکہ عورت یا مشرکہ باندی تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ دے، یعنی کوئی مشرک عورت کتنی ہی تمہیں اچھی لگتی ہو، جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے، اس وقت تک تمہارے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ تھی، یہ آیت کریمہ جو ہے خاص واقعے کے پیش نظر نازل ہوئی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ میں، اور اس کے بعد میں یہ مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، اسلام قبول کر لیا اور مدینہ میں آئے کسی خاص کام سے۔ پھر یہ صحابی جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں وہ عورت ملی، اور اس عورت نے جو ہے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میرے اور تمہارے درمیان اب اسلام حائل ہو چکا ہے، اب ایسا کوئی گناہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، البتہ اگر تم چاہو تو میں مدینہ منورہ پہنچ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، تم اسے نکاح نہیں کر سکتے، آیت کریمہ آ گئی۔ تو آیت کریمہ نے بتا دیا کہ دیکھو، مشرک عورتوں سے تم نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، ایمان نہ لے آئیں۔ تو خیر، یہ آیت کریمہ اس واقعے کے پیش نظر کیا ہے نازل ہوئی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ تو گویا یہ سوال جب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ اس مشرکہ عورت اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واقعہ اس آیت کریمہ کا کیا سبب نزول کہلاتا ہے، شان نزول کہلاتا ہے، یعنی اس خاص واقعے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور شان نزول یا سبب نزول، یہ پس منظر بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ بعض اوقات جب تک آیت کا سبب نزول یا شان نزول یا پس منظر جب تک سامنے نہیں ہوگا تو قرآن کریم کی آیت کریمہ کو ہم ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ پورے طور پر سمجھنے کے لیے جب تک وہ واقعہ یا جب تک وہ سوال سامنے نہیں ہوگا تب تک جو ہے قرآن کریم کی آیت کما حقہ سمجھ نہیں آئے گی، پورے طور پر سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بہت اہم، البتہ کوئی آیت کریمہ شان نزول کے حساب سے، شان نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہے،
لیکن حکم کے اعتبار سے سب کے سب کیا ہیں عام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرک عورت وہیں تک رہے گی، لہٰذا کوئی دوسرا اگر چاہے یا میں اور آپ اس طرح کا کام کرنا چاہے تو کیا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بغیر مومن کے یا بغیر مومنہ کے شادی نہیں کر سکتے۔ مومن مرد ہوگا یا مومن عورت ہوگی، اسی سے ایمان والے کا کیا نکاح ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو حکم کے اعتبار سے کیا یہ آیت عام ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یا کہیے کہ پس منظر کے حساب سے آیت کریمہ کیا ہے، خاص ہے۔ بہرحال اس بات کا بھی کیا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ دوسرے اس سے بات ہٹ کر جو ہے کل سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے الحمد سورہ فاتحہ کا، لیکن ایک چھوٹی سی بات ہو رہی ہے۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جمع ہوئے ہیں قرآن کریم سننے کے لیے، قرآن کریم سمجھنے کے لیے۔ ہمارا سننا سنانا اس لیے ہے تاکہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کیا پورے طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہم سے ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع نہیں کرتے، قرآن کے تابع نہیں کرتے، یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کو اپنی خواہش کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ہم قرآن کریم کو سمجھنا اس طرح سے چاہتے ہیں جس طرح سے ہماری خواہش چاہتی ہے، یعنی جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا ہی کہے، یا ہم قرآن کریم کو اسی ڈھنگ سے کیا ہے سمجھے، اور ہمارے مزاج کے ہماری خواہشات کے مطابق کیا قرآن کریم ہو جائے۔ تو یہ گمراہی کا بہت بڑا ایک سبب ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی خواہشات کو قرآن کریم کی کہ کیا کرنا ہے، تابع کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کو اپنی کیا ہے خواہشات کے تابع کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے تمام تر خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ یعنی میری اور آپ کی خواہشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کیا ہونے چاہیے، تابع ہونے چاہیے، نہ کہ ہم دین کو اپنی خواہشات کے کیا کریں گے، تابع کریں گے، یا ہماری خواہشات جن باتوں کا جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں وہ اسی حساب سے ہم قرآن اور حدیث کو بھی کیا کریں، فٹ کریں، بلکہ اپنے خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کے کیا کرنا ہے، تابع کرنا ہے۔ تو اس سے یہاں سے بہت بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے، لہذا اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ جو قرآن کریم ہم سے تقاضا کرے گا، قرآن کریم جو ہم سے چاہے گا، ہم پورے طور پر کیا کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کریم کے تقاضوں کے اوپر کیا اپنے آپ کو اتار سکیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، سورہ حشر کی کیا ہے آیت کریمہ کا ٹکڑا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی شکل میں دے انہیں لے لو، ان باتوں کو ان چیزوں کو کیا ہے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن باتوں سے جن چیزوں سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے ان ساری کی ساری باتوں سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، ان ساری کی ساری باتوں سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ لہٰذا جو دی ہیں وہ جس طرح سے دی ہیں، اللہ کے رسول نے جو باتیں دی ہیں اور جس طرح سے دی ہیں اور جس طرح سے انہیں پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نے پورے طور پر کیا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اسی طریقے سے ان کو کیا کریں، پورا کریں۔ اور جن جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے ان ساری کی ساری باتوں سے میں اور آپ کے پوری طور پر کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو کیا دور رکھیں گے، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے کیا ہو جائے، خلاف ہو جائے۔ یہ ہے شریعت، اور شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے دین کے کیا ہے تابع ہو جائے، لوگوں کی خواہشات جو میں ان سے تقاضا کر رہا ہوں ان کو کیا ہے میرے بندے یا میری بندیاں کیا کرے، پورا کریں۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا کیا ہے ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دو تین باتیں ہیں
کل انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے تو کل سے انشاءاللہ اور آگے سنیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، ونشہد ان لا الہ الا انت